الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. सामीन मुहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को अपनी इताअत और इबादत के लिए पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुछ इबादत इंसानों के ऊपर फ़र्ज़ कर दी हैं, कुछ इबादत इंसानों के लिए लाज़मी करार दे दी गई हैं। क्यों? ये जो इबादत फ़र्ज़ हुई हैं, जो लाज़मी करार दे दी गई हैं, ये इबादत हमारा इम्तिहान लेने के लिए जो है वो लाज़मी करार दी गई हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन इबादत के ज़रिए हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो मेरे इम्तिहान में पास होते हैं, वो कौन से लोग हैं जो मेरे इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फ़र्ज़ करदा चीज़ों को निभाते हैं, उनके ऊपर अमल करते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नत का वादा किया हुआ है। और जो लोग अल्लाह ताला के फ़राइज़ में कोताही करते हैं, कमी का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से सख्त वईद है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से वादा किया गया है। और फ़र्ज़ करदा चीज़ों में से जो अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर फ़र्ज़ की हैं, उनमें से एक चीज़ नमाज है। नमाज हर मुसलमान पे 5 वक्त फ़र्ज़ कर दी गई है। हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो वक्त निकाल के 5 नमाज़ें लाज़मी तौर पे अदा करे। अगर कोई इंसान
ان 5 نمازوں میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، ان 5 نمازوں کو نہیں پڑھتا، تو اس نے جو اللہ عز و جل نے اس کے لیے یہ امتحان اور آزمائش گاہ بنائی تھی اس میں ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا، کہ یہ نمازیں اس کے لیے امتحان اور آزمائش ہیں۔ تو یہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا جس نے 5 نمازیں نہیں ادا کی۔ اور ان 5 نمازوں میں سے بھی سب سے اہم جو نماز ہے، جو سب سے زیادہ شرف والی نماز ہے، جس کا ثواب جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ میں کچھ فائدے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز باقی نمازوں سے زیادہ شرف والی، فضیلت والی اور اجر والی ہے، اور یہ دن کی عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت ہے جو انسان اللہ عز و جل کے سامنے کرتا ہے۔ تو میں نے فجر کی نماز کے 4 فائدے گزشتہ جمعہ میں بیان کیے تھے۔ اب آج کے جمعہ میں کچھ اور مزید فجر کی نماز کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے گنواؤں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ فجر کا وقت جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا تھا کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ بیان کیا تھا کہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا آدمی وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے یہ فجر کی نماز اس کے لیے سبب بن جاتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ میں نے بیان کیا تھا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن چوک و چبند، نشیط اور جو ہے سارا دن کھلا کھلا رہتا ہے، سارا دن جو ہے وہ ٹینشن سے وہ آدمی آزاد رہتا ہے۔ یہ 4 فائدے میں نے بیان کیے تھے، اور آج میں فجر کی نماز کا 5واں فائدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اس آدمی کو ساری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے وہ آدھی رات جو ہے وہ نماز پڑھی ہو۔ اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے وہ ساری رات قیام کرتا رہے، ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہے، حالانکہ انسان سو جاتا ہے، اپنے جسم کو راحت پہنچاتا ہے اور رات کو کروٹیں بدلتا رہتا ہے، محو خواب ہو جاتا ہے، خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے، ساری رات وہ اپنے جسم کو سکون پہنچاتا رہتا ہے، لیکن جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت اس کے اوپر یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اوپر نرمی اور شفقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا رات بھی ساری برباد اور دن بھی سارا برباد، اس کا جو ساری رات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عبادت لکھی جاتی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ ساری کی ساری رات اس کے لیے جو ہے وہ بربادی کی رات ہوتی ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو شیطان اس کے کان کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ کوئی انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے فائدوں میں سے 6واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہا ہوگا کل کو اس کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔
जन्नत में जब इंसान जाएगा, जन्नत में पहुंचेगा, तो जो बंदा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता रहा होगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको अपना दीदार करवाएंगे। ये कितना बड़ा फ़ायदा है, इससे बढ़ के कोई फ़ायदा हो सकता है? हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अन जरीर अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अमा इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन अल-क़मर ला तुदाम्मून फ़ी रु'यतिही फ़इन इस्ततअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ अश-शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा फ़फ़अलू यानी सलातल अस्र वल फ़ज्र सुम्मा क़रा वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ अश-शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जरीर अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम चाँद को देखते हो। चाँद को देखते हुए किसी को कोई मुशक्क़त नहीं होती, किसी को कोई मुश्किल नहीं होती। ये नहीं होता कि एक इंसान चाँद को देख रहा है, उसके लिए मुश्किल हो रही हो, वो दूसरे को कहे यार थोड़ा सा साइड में हो जाओ, मुझे भी देखने दो। ऐसे नहीं होता। हर आदमी सहूलत के साथ, आसानी के साथ चाँद को देखता है, किसी को कोई मुश्किल नहीं पेश आती। बिल्कुल इसी तरह कल को जब जन्नत में इंसान जाएगा तो सारे जन्नती जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार करेंगे तो किसी को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हर एक के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार जो है वो आसान होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता है ये दीदार किसको होना है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये दीदार उसको होगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रुयत का शरफ उसको हासिल होगा जो इंसान फजर और असर की नमाज जो है वो बाजमात अदा करता रहा। जो फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार नहीं होगा उसको। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार अगर करना चाहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नूर के जलवे को देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंसान अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार कर सके, तो फजर की नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ा करे। ये ना हो कि इस दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दीदार का हम इंतज़ार करते रहें कि कल को जन्नत में पहुँचेंगे, हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार करेंगे, और कल को जब वहाँ पहुँचें तो अल्लाह ताला कहें कि फ़जर की नमाज तुमने नहीं अदा की तो दीदार मैं नहीं तुम्हें करवाऊँगा। और फ़जर की नमाज के फ़ायदों में से 7वां फ़ायदा ये है कि इंसान मुनाफ़िक़त से महफूज रहता है, निफाक से महफूज रहता है। निफाक ये होता है कि इंसान ऊपर से तो इस्लाम ज़ाहिर करे, ऊपर से तो मोमिन बन के दिखाए, लेकिन उसके दिल के अंदर इस्लाम ना हो, उसके दिल के अंदर निफाक हो, उसके दिल के अंदर कोई और चीज़ हो, उसके दिल के अंदर इस्लाम पुख्ता नहीं हुआ। ऊपर से कलमा तो पढ़ रहा है, अल्लाह की गवाही भी दे रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही भी दे रहा है, ऊपर से ज़ुबान से दे रहा है, दिल के अंदर जो है वो कलमा नहीं है, तो ऐसा आदमी जो है इसको मुनाफिक कहते हैं। तो जो बंदा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे निफाक को, मुनाफिकत को दूर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हदीस में क्या आता है, क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना अस्क़ल सलातिन अलल मुनाफ़िक़ीन सलातुल इशाई व सलातुल फ़ज्र वलौ यअलमून मा फ़ीहिमा लअतौहुमा वलौ हबवा। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों के ऊपर सबसे भारी जो नमाज होती है वो फजर की नमाज है और इशा की नमाज है। फजर और इशा की जो नमाज है, जो लोग इनको नहीं पढ़ते, फजर और नमाज और इशा की नमाज का इह्तिमाम नहीं करते, तो उनके अंदर निफाक की एक अलामत पाई जाती है, क्योंकि मुनाफिकों के ऊपर सबसे जो वज़नी और सबसे भारी जो नमाज लगती थी वो फजर और इशा की नमाज। इसीलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इसको समझते थे, इसको जानते थे कि फजर की नमाज और इशा की नमाज से अगर कोई गायब होता है तो वो मुनाफिक है। इसीलिए एक सहाबी अगर बीमार हो जाता, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की रवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला क्या फरमाते हैं,
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ولقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے بیمار ہو جاتا، ایسا آدمی جس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی، اتنا صحابہ کرام فجر کی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اس چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل ہم بھی جو ہے وہ منافقوں میں سے نہ لکھے جائے، تو ان میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو وہ آدمی دو آدمیوں کو بلاتا، اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا، کہتا آؤ مجھے اپنا کندھا دے دو، ایک کا ادھر سے کندھا لے لیتا، دوسرے کا کندھا ادھر سے لے لیتا، تو وہ دو آدمی اس کو جو ہے وہ اٹھا کے مسجد کی طرف لے جاتے ہیں، اٹھا کے فجر کی نماز میں مریض آدمی، بیمار آدمی جس کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ جہاں جیسے نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، لیکن ایسا آدمی جو ہے ایسا صحابی وہ بھی فجر کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ مجھے لے چلو، مجھے کندھا دے کے لے چلو، تو صحابی جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے چلا جاتا. اور ہمیں اللہ عز و جل نے ہاتھ بھی دیے ہیں، ہمیں اللہ عز و جل نے ٹانگیں بھی دی ہیں، ہم چل کے جا بھی سکتے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، ان سے دیکھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نیند ہمارے اوپر غالب رہتی ہے. ہم نیند کی وجہ سے اللہ عز و جل کے سامنے جو ہے سر سجود نہیں ہوتے، اللہ عز و جل کے لیے فجر کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے. تو بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا اذا فقدنا الانسان في العشاء وفي الفجر اسأنا به الظن. کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہا تو ہم کہتے کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں منافق لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فجر کی نماز کے فائدوں میں سے 8واں فائدہ کیا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتے ہیں نا، 2 رکعات جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کوئی معمولی رکعات نہیں ہیں، وہ 2 رکعات اتنی عظیم رکھتے ہیں جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما رواہ مسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں جو انسان فجر کی نماز سے پہلے پڑھتا ہے وہ اللہ عز و جل کے ہاں اتنی عظیم ہے، ان کا اتنا مقام ہے، ان کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ فرمایا کہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. ایک طرف انسان کے پاس مال و متاع ہو، ساری دنیا کی دولت ہو، ساری دنیا کے محلات ہو، ساری کی ساری عیش و عشرت کے سامان ہو، اولاد ہو، گاڑیاں ہو، بیویاں ہو اور خزانے بھرے ہوئے ہو، سب کے سب چیزیں انسان کے آگے پیچھے ہو، دولت کی ریل پیل ہو، انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہ ساری کی ساری دنیاوی جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ ایک طرف ہو اور فجر کی 2 رکعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہو. فجر کی 2 رکعتیں جو ہے اس دنیا اور جو اس دنیا کے اندر سب چیزوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کا جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے. کبھی کسی عزیز نے، کبھی کسی رشتہ دار نے یہ کہا ہو کہ یہ جا رہا ہے، اس کی فلاں دولت فلاں بینک بیلنس جو ہے اس کے ساتھ دفن کر دو، کبھی کسی نے کہا نہیں کہا. بلکہ جتنا جو امیر ہوتا ہے، جتنا جو پیسے والا ہوتا ہے، ان کی اولاد کہتی ہے ذرا تھوڑا سا جلدی کرو ان کو دفنانے میں، ہم نے بعد میں وراثت بھی تقسیم کرنی. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی سنا بھی ہوگا کہ جو لوگ جتنے امیر ہوتے ہیں، جتنے پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ روتی نہیں ہے ان کے اوپر. ان کی اولاد ان کے اوپر غم نہیں کرتی. یہ نہیں کہتی کہ ہمارا باپ چلا گیا، یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بڑا بھائی چلا گیا، ایسے کوئی نہیں کہتا. یہ نہیں کہتے کہ ہماری والدہ چلی گئی، کہتے ہیں اچھا ہوا چلے گئے،
مال تو ملے گا نا، پیسے تو ملیں گے نا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی چیز جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے مطلب پیچھے سے ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو والدین نے اس کے لیے چنا ہوتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے فائدوں میں سے اللہ اکبر 10واں فائدہ یہ ہے کہ آج ہم فجر کے وقت اور عشاء کے وقت جب اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ آج اس دنیا میں اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اندھیرا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اندھیرا ہے۔ یہ جو آج آپ کے سامنے اندھیرا ہے، کل کو یہ اندھیرا آپ کے لیے روشنی بن جائے گا۔ آج جس کو آپ اندھیرا دیکھتے ہیں، کل کو یہی آپ کے لیے روشنی بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ یہ آج اندھیرا ہے، کل کو مکمل طور پہ یہ آپ کے لیے روشنی بن جائے گی۔ کل کو جب کوئی اور روشنی نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس اور کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی اور روشنی نہیں ہوگی، یہ نمازیں آپ کے لیے روشنی بن جائیں گی۔ روشنی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ نور چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ روشنی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اگر کل کو بھی اندھیرا ہوا تو کسی گڑھے میں، کسی جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ کل کو اگر اندھیرا ہوا تو کسی جہنم کی گھاٹی میں گر جائیں گے، کہیں پاؤں پھسل جائے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آج نمازیں پڑھی ہوئی تو کل کو یہ روشنی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور فجر کی نماز کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور بعد میں ذکر و اذکار کرتا ہے نا، ایسے بندے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بعد میں اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے اوپر اپنا رحم کر دے، اے اللہ اس کے اوپر نرم ہو جا۔ جس کے لیے فرشتے دعا کریں، وہ فرشتے جو اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتے تو اس کے گناہ کیوں نہ معاف ہوں گے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت کیوں نہ ہوگی۔ اور آج کی اس مجلس کا 12واں اور آخری فائدہ جو بہت ہی عظیم فائدہ ہے اس کو سن لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر اسی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد سے نکلتا نہیں ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعات پڑھ کے نکلتا ہے تو ایسے آدمی کو پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک حج اور ایک مکمل عمرہ کر لیا۔ حدیث کے الفاظ سنیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 رواہ الترمذی۔ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر وہ بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، تو اس کو اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اللہ اکبر ایک حج اور ایک عمرہ مکمل کر لیا۔ حج اور عمرے پہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ اخراجات بھی لگتے ہیں، انسان کے پاس زیادہ راہ بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن
ये इतना आसान और इतना आसान हज और उम्रा है कि इंसान को कोई मुश्किल भी नहीं करनी पड़ती, कोई मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ता, जाना भी नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला उसको हज उम्रे का सवाब अता कर देते। तो भाइयों, ये है फजर की नमाज जिसको आज इंसान छोड़ रहे हैं, आज मुसलमान जिससे गाफिल हैं, आज मुसलमान जिसको छोड़ रहे हैं, ये वही फजर की नमाज है जिसकी इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत बयान हुई है। आपके सामने जो है वो 11 फ़ायदे इस फजर की नमाज के मैंने आज रखे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी ज़िंदगी में इस फजर की नमाज को हमेशा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कभी भी हम इस नमाज को जो है वो छोड़े ना, हमेशा इस नमाज को जमात के साथ पढ़ें और बाकी नमाज़ों को भी जमात के साथ पढ़ें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और आखिरत भी बेहतर हो सके। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल चीज़ भाइयों अमल है, असल चीज़ बयान करना नहीं है। जिस बंदे ने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। असल चीज़ यही है कि इंसान अगर इस कान से सुन रहा है, उसको अपने दिमाग के अंदर जगह दे और उसके ऊपर अमल करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी, हमने बता दिया, हमने समझा दिया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब आपका फ़र्ज़ आपके ऊपर है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फिहिम शिफाअन कामिलन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअका अअदाअद्दीन वजअलिल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्नन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन अअरज़ अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिक मा तहूलु बैनना व बैन मअसियतिक व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वातिना मा अहयैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ूमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह।